बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एआर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज जनरल आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का मकसद क्या है? क्या ट्रंप इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे? ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? क्या मोदी की एक टेलीफोन कॉल ने जनरल आसिम मुनीर की इस मुलाकात से एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर दिया है? इस मुलाकात के ईरान इसराइल जंग पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या जंग का पहला राउंड ईरान ने जीत लिया है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, अब वो आज मुलाकात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। ये मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी और ये मुलाकात लंच की टेबल पर होगी। और इस मुलाकात की सबसे खास बात यह है कि इस मुलाकात में मीडिया के नुमाइंदों को मदऊ नहीं किया गया, यानी कि ये ऑफ कैमरा या ऑफ द रिकॉर्ड एक तरह से ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या है ये अभी तक वाजे नहीं किया गया, मगर इस मीटिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कयास आराइयां हैं। कुछ लोग इसको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी समझ रहे हैं और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये शो, ये फिल्म जो मोदी की वजह से जनरल आसिम मुनीर को जो क्रेडिट मिलने जा रहा था, मोदी की एक टेलीफोन कॉल ने जनरल आसिम मुनीर के शो को फ्लॉप कर दिया। ये जो मोदी की टेलीफोन कॉल है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुलाकात की टाइमिंग। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान इसराइल जंग में अमेरिका बराह रास्त शिरकत करने का फैसला करने जा रहा है। ऑल्दो कि अमेरिका प्रैक्टिकली इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है, इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है, ईरान के खिलाफ खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है, सरेंडर करने का मुतालबा कर रहा है और संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। ये भी एक पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा लेवल है। मगर अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद अमेरिका बराह रास्त ऑन बूट्स इस जंग के अंदर प्रैक्टिकली कूद जाएगा। और अब एक तरफ ईरान इसराइल जंग है और दूसरी जानिब अभी चंद दिन पहले ट्रंप साहब की सालिसी की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग होते होते या बढ़ते बढ़ते रुक गई और इसका क्रेडिट मुसलसल ट्रंप ले रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तिजारत को तैयार बनाया और दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह करवा दी है। तो ट्रंप की जो सालिसी की पेशकश थी, ट्रंप कह रहे थे कि वो मसला कश्मीर को हल करवाएंगे, ट्रंप कह रहे थे कि वो ट्रेड करेंगे, तिजारत को फरोग देंगे। तो ये जो मुलाकात है, ये मसला कश्मीर के हवाले से, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी के हवाले से, पाकिस्तान का जो सिंतास मुआहिदा है, जो पानी का मसला है पाकिस्तान का, उस हवाले से इसके बड़े इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस थी। और सबसे बढ़ के दोनों मुल्कों के दरमियान जो तजारत और मसला कश्मीर था वो एक बॉटम लाइन था। मगर इस मुलाकात से पहले ही अमेरिका ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि भारत की जानिब से मोदी ने एक टेलीफोन कॉल की और ये टेलीफोन कॉल 30 मिनट से जायद दुरानिये पर मुश्तमिल थी और इसमें भारत ने वाज़े तौर पर अमेरिका को ये बता दिया है कि वो पाक भारत ताल्लुकात के दरमियान या कशीदगी के दौरान किसी भी तीसरे मुल्क की सालिसी कबूल नहीं करेगा, चाहे वो मसला कश्मीर हो, पानी का मसला हो, तिजारत का मसला हो, दहशत गर्दी का मसला हो, वो अमेरिका की सालिसी को भी कबूल नहीं करेगा, दो टोक अंदाज में। और जब ये सवाल किया गया व्हाइट हाउस की नुमाइंदे से, और उस जो नुमाइंदा खातून थी, उन्होंने कहा कि जनाब ट्रंप तो सिर्फ एक ऑफर ही दे सकते हैं सालिसी की, अगर कोई नहीं कबूल करना चाहता तो फिर ये उसकी मर्जी है। यानी ईरान के मामले में तो ट्रंप अपने आप को प्रैक्टिकली जंग का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान के मामले में सिर्फ ज़बानी कलामी फायर चलाएंगे, प्रैक्टिकली करेंगे कुछ नहीं। तो यहाँ बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि जनाब मोदी को एक सफारती शिकस्त हो गई है, मोदी ने बहुत कुछ लूज कर दिया है। तो मोदी की एक टेलीफोन कॉल ने लग ये रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का
جو بہت بڑا کیچ تھا کشمیر کی ثالثی کے حوالے سے، پاکستان کے پانی کے حق کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری گیم تو ہوگی اب بالکل فلاپ. تو کیونکہ انڈیا تو اب مودی نے واضح کر دیا کہ وہ ٹرمپ کی نہیں سنے گا، تو ٹرمپ بھی اب یہ کہہ سکتا ہے یار میں تو تیار تھا، مودی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں مودی کو مجبور نہیں کر سکتا. یہ تو امریکہ نے اس ملاقات سے پہلے ہی واضح کر دیا. مگر اس ملاقات میں میڈیا کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ میڈیا کو نہیں بلایا گیا، کیونکہ جب ٹرمپ میڈیا کو بلاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح ذلیل کرتا ہے جیسے زلیسکی کو ذلیل کیا، جیسے افریقن پریزیڈنٹ کو ذلیل کیا. تو یہ اچھی بات ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جب ملاقات کر رہے ہیں تو کم سے کم اس میں میڈیا کے نمائندے موجود نہیں ہیں. لیکن بات صرف میڈیا کی نہیں ہے. جنرل عاصم منیر کے ساتھ ان کے جو فرضی باس ہیں شہباز شریف صاحب وہ بھی موجود نہیں ہیں. تو شہباز شریف کے بغیر یہ ملاقات ہو رہی ہے. اگر وہ سو کالڈ پتلی پرائم منسٹر ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک سو کالڈ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، تو الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی اس ملاقات کا حصہ نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب صرف توقعات جنرل عاصم منیر کو نہیں ہے اس ملاقات سے، توقعات تحریک انصاف کو بھی ہیں. تحریک انصاف یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئیں گے تو ایک ٹیلی فون کال آئے گی اور عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے. تو اب ٹیلی فون کال نہیں آ رہی بلکہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور لنچ کی ٹیبل پر ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی مطالبہ کریں گے، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سارے جو امریکی سینیٹرز ہیں، امریکی گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، وہ کوئی ڈیل کرا رہے ہیں، کوئی این آر او سائن ہو رہا ہے، کوئی سیز فائر کروایا جا رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بٹوین عمران خان، کوئی سلوشن نکلنے کے لیے جا رہا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی آؤٹ کم نکل کر آتی ہے یا نہیں آتی. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر تھا ٹریڈ. اب ٹریڈ کے حوالے سے جہاں پر دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی ٹیرف کے حوالے سے بھی بحث چل رہی تھی کہ دونوں تجارت کو برابر کریں لین دین کو، کیونکہ ٹرمپ نے ایک نیا ترازو پکڑ لیا ہے کہ وہ ہر ملک سے برابری کی سطح کے اوپر ڈیل کریں گے. تو جنرل عاصم منیر جو کہ ابھی جو بلوچستان کے ذخائر ہیں وہ یہ خواہش رکھتی ہے پاکستان کی حکومت کہ ٹرمپ بیچارہ گرین لینڈ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹرمپ یوکرین کے معدنی ذخائر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو یہ پورا بلوچستان پڑا ہوا ہے، اس کو کھودتے ہیں، اس میں سے معدنیات نکالتے ہیں، اربوں ڈالر خربوں ڈالر کماتے ہیں، وہ بھی کمائے پاکستان بھی کمائے. تو پاکستان کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید جو معدنیات کا چرن ہے وہ ٹرمپ قبول کر لے اور ٹرمپ یہ ایکسیپٹ کر لے. مگر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب کہ ایران اسرائیل جنگ چل رہی ہے. اب اس جنگ میں پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے افغانستان کا ہمسایہ ہے. تو ماضی میں جب افغانستان پر اٹیک کرنا تھا تو پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا، پاکستان نے ڈالرز لیے اور پھر پاکستان نے بہت سارے آپریشنز کنڈکٹ کیے اور آج تک پاکستان میں تباہی بھگت رہا ہے. تو اب ایران ایک مسلم ملک ہے اور بڑا سیریس میٹر ہے. تو کیا پاکستان سے کسی بھی قسم کے تعاون کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے، کوئی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کوئی اڈے پرووائڈ کرے، کوئی لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کرے، یا پاکستان کوئی سفارتی پریشر ڈالے ایران کے اوپر کہ وہ سیلنڈر کر جائے؟ بظاہر پاکستان کا سٹینڈ یہی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں سفارتی طور پر، لیکن ہم ملیٹریلی کسی بھی قسم کی جنگجوئی کا ہم حصہ اینڈ پارٹ اینڈ پارشل نہیں بنیں گے. اب ایک اور ڈیمانڈ آ رہی ہے، ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے کہ جناب رجیم چینج کی جائے ایران میں. تو یہ جو رجیم چینج ہے یہ پاکستان میں بھی امریکہ نے کی تھی اور عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا تھا، اور ایبسلوٹلی ناٹ اور سائفر اور بہت کچھ اس قسم کی چیزیں چلی تھیں. اور اب امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر بھی ایک رجیم چینج ہو. تو کیا یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جس طریقے سے پاکستان کے آپریٹ کرتی ہے، کیا ایران کے اندر بھی کچھ اس قسم کا رجیم چینج آپریشن کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس میں پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگین یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے رجیم چینج کا.
اور یہ وہی فارمولہ ہے جس کے ذریعے صدام کو ہٹایا گیا، کرنل قذافی کو ہٹایا گیا، حسنی مبارک کو ہٹایا گیا، اور زین العابدین کو تنیزیا کے اندر ہٹایا گیا۔ یہ سب کے سب کرپٹ تھے، سب کے سب ڈکٹیٹرز تھے، سب کے سب مغرب نواز تھے، لیکن جب ان کو استعمال کر لیا ٹیشو پیپر کی طرح، ہاتھ صاف کر کے ان کو ہٹا دیے۔ تو اب ایران کے اندر بھی رجیم چینج آپریشن وہ چاہتے ہیں۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ میٹنگ تجارتی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کشمیر کے معاملے پر، پاکستان کے پانی کے معاملے پر، پاک بھارت جنگ کے حوالے سے تو یہ میٹنگ مکمل طور پہ پہلے ہی فلاپ ہوگی مودی کی ایک ٹیلی فون کال کی وجہ سے۔ پیچھے رہ گیا ہے عمران خان، پیچھے رہ گیا ہے فیلڈ مارشل صاحب کا اپنا اقتدار۔ تو یہ تاریخ ہے امریکنز کی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان، لاڈلے امریکہ کے، وہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، انہوں نے کتاب بھی پھر بعد میں لکھی باقاعدہ طور پہ۔ جنرل ضیاء الحق، وہ امریکہ کے لاڈلے، اور پھر ان کا حشر کیا ہوا۔ پھر پرویز مشرف صاحب، وہ امریکہ کے لاڈلے، ان کا حشر کیا ہوا۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب سے نئی نئی محبت بڑھ رہی ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا اس کہانی کا، یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی رہائی امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ امریکہ کو پاکستان جیسے ملک میں ایک پاپولر آرمی چیف، ایک سٹرونگ آرمی، ایک سٹرونگ گورنمنٹ، ایک سٹیبل ملک، ایک سٹیبل اکانومی سوٹ نہیں کرتی۔ ان کو ایک ایسا سسٹم چاہیے جہاں پہ فوج انپاپولر ہو، گورنمنٹ انپاپولر ہو، ایک ویک گورنمنٹ ہو، ویک اکانومی ہو، تاکہ اس کو مولڈ کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو یہ ایک متھ ہے، ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عمران خان سے محبت نہیں ہے، لیکن انہیں ایسا آدمی چاہیے جو مسلسل